اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ان المتصدقین والمتصدقات واقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعف لهم ولهم اجر کریم۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں اور قرض حسنہ دینے والوں کے لیے بہت اجر ہے، بلکہ ان کے لیے اجر کریم ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ روز قیامت ہر شخص یعنی ایماندار اپنے صدقے کے سائے میں ہوگا جب تک لوگوں کے اعمال کا فیصلہ نہیں کیا جاتا۔ صدقہ کرنے والا اپنے قبر کی گرمی سے بھی محفوظ رہے گا۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اپنی ذات پر صدقہ اور خیرات لازم کر لو، کیونکہ اس کے باعث 6 نعمتیں بڑھتی ہیں، 3 دنیا میں اور 3 آخرت میں۔ دنیا میں رزق میں ترقی ہوتی ہے، مال و دولت میں اضافہ ہوتا ہے، شہروں کی آبادی کا باعث ہوتا ہے۔ آخرت میں پردہ پوشی کر دی جائے گی، سر پہ سایہ ہوگا اور صدقہ دینے والا جہنم سے محفوظ رہے گا۔ ارشاد پاک ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ایماندار جب صدقہ دیتا ہے دوزخ بطور سجدہ شکر ادا کرتا ہے کہ امت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شخص مجھ سے بچ گیا۔ فرمایا دوزخ سے اپنے آپ کو بچا اگرچہ ایک کھجور ہی صدقہ کر دے۔ فرمایا اپنی مشکل کشائی کیجیے اور اپنی حاجت براری کے لیے لازم کر لیجیے اپنے لیے صدقہ۔ فرمایا جس کے پاس صدقے کے لیے کوئی چیز موجود نہیں، وہ تسبیح کرے، حمد و ثنا کرے، وہی اس کی طرف سے صدقہ شمار کیا جائے گا۔ فرمایا مسلمان کا مسلمان سے خوش ہو کر ملاقات کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ حضرات محترم، ہماری تربیت اور تعلیم کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی کے ایک مرحلے میں اور زندگی کے تمام وہ تقاضے جہاں جہاں انسان کو اپنی خیر و بلائی مقصود ہو، وہ اپنے لیے اپنی ہمت اور اپنی نیت سے اس بھلائی اور نیکی تک پہنچ سکتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں 3 اوصاف ہوں گے وہ اللہ کی حفاظت میں رہے گا۔ فرمایا وہ شخص جو کمزوروں سے نرمی کرتا ہے، نمبر 2 جو والدین سے حسن سلوک کرتا ہے، اور نمبر 3 جو اپنے ماتحتوں یعنی غلاموں کنیزوں کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ارشاد فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کسی مغموم و پریشان کی معاونت کرے، یعنی کوئی پریشان غمزدہ ہے اس کے لیے خیر و بلائی کا کوئی سامان کرے، قیامت کا وہ دن جب نفسی کا عالم ہوگا، اللہ تعالیٰ اس شخص کو دوزخ سے نجات عطا فرمائے گا۔ مال کا صدقہ کرنا کس قدر اللہ کے یہاں محبوب اور مقبول ہے کہ اس صدقہ دینے والے کی دعائیں بھی رد نہیں جاتی۔ وہ جو دعا کرے صدقے کے سبب اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ واعظ فرما رہے تھے، سامعین میں سے ایک شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا، یا حضرت مجھے 4 درہم کی ضرورت ہے، میری مدد فرمائیں۔ آپ نے مجمع سے فرمایا، اس شخص کی کوئی مدد کر دے اور اس کو 4 درہم دے دے، میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں گا جو وہ چاہے گا۔ اس مجمع میں یہودی کا ایک غلام تھا، وہ کھڑا ہو گیا، کہا میں 4 درہم دیتا ہوں، میرے لیے آپ 4 دعائیں فرمائیں۔ پہلی دعا تو یہ فرمائیں کہ میں غلام ہوں، آزاد ہو جاؤں۔ دوسری دعا یہ فرمائیں میں فقیر ہوں، تونگر ہو جاؤں۔ تیسری دعا یہ فرمائیں میں گناہگار ہوں، میری بخشش ہو جائے۔ اور چوتھی دعا یہ فرمائیں کہ میرا مالک جو کافر ہے وہ مسلمان ہو جائے۔ حضرت منصور بن عمار رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح دعا فرمائی۔
وائس سننے کے بعد یہ غلام کچھ تاخیر سے گھر پہنچا۔ مالک نے دیر سے آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے تمام قصہ کہہ سنایا۔ اس نے کہا میں نے 4 درہم کے عوض حضرت منصور بن عمار سے یہ 4 دعائیں کروائی ہیں۔ مالک نے کہا تیری پہلی دعا تو قبول ہو کہ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ دوسری دعا یہ کہ تو نے محتاجی تیری دور ہو جائے تو میں نے 4000 درہم اپنے خزانے میں سے تجھے دیے۔ اور تیسری دعا یہ کہ میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاؤں، تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لے میں ایمان لے آیا۔ اب چوتھی دعا میرے اختیار میں نہیں۔ چوتھی دعا اس نے یہی کروائی تھی نا کہ میں گناہ گار ہوں، میری بخشش ہو جائے۔ رات ہوئی تو اس نے خواب دیکھا، کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا جو تمہارے بس میں تھا وہ تم نے کیا، جو ہماری قدرت میں ہے وہ ہم نے کر دیا، جاؤ تمہیں بھی بخش دیا اور تمہارے غلام کو بھی بخش دیا۔ اللہ غنی۔ دعائیں یوں بھی مقبول ہوتی ہیں، یوں بھی اللہ کی بارگاہ میں اس صدقہ کرنے والے کے کام آتی ہیں کہ وہ جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کبھی محروم نہیں فرماتا۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی وہ کون سی اشیاء ہیں جن کو دینے میں کسی قسم کی شرعی ممانعت نہیں؟ فرمایا نمک، پانی، آگ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی بات تو سمجھ آ رہی ہے، یہ بہت مفید ہے، مگر یہ آگ اور نمک کی وضاحت فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا جس کے صدقے میں نمک دیا، گویا اس نمک سے جتنی اشیاء ذائقہ دار ہوں گی وہ سبھی اللہ کی راہ میں خیرات کرنے کا ثواب اسے حاصل ہوگا۔ اور آگ کے ذریعے کسی کو فائدہ پہنچا، یعنی جتنی چیزیں اس سے تیار ہوں گی، کھانا تیار ہوگا، وہ تمام کا تمام کھانا یوں سمجھ لی کہ اس نے صدقہ کیا۔ اور پانی جو شخص پیاسے کو ایک گھونٹ پلائے گا، گویا اس نے مردہ کو زندہ کر دیا۔ اللہ غنی۔